يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغوثنا وغياثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ با مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نہایت مختصر حمد و ثنا اللہ تعالی عز و جل بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دربار اقدس میں قرآن حضور اللہ صاحب کا نذرانہ مل کر پیش کرنے کے بعد میرے والد الاحترام سامعین محترم، آج انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی فضیلت پر، اس کی اہمیت پر مختصر کچھ گفتگو ہوگی، اور الحمدللہ ان جمعوں میں تقریباً پورا سال ہونے والا ہے. کوشش تو تھی کہ شروع میں بیان ہو جاتا، کوئی موقع نہیں ملا، لیکن آج بھی سمجھ لیجیے کہ آئندہ جتنے ہفتے آ رہے ہیں وہ سارے بابرکت دنوں کے ہیں، بڑے فضیلت والے ہفتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ انشاءاللہ آج ہم جمعۃ المبارک کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ کیا واقعی ہم حق ادا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کا، جس کا اللہ اور رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا. تو میرے واجب الاحترام دوستوں، سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کی تھوڑی سی تاریخ. امام سہیلی، امام تغلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سہیلی بہت بڑے محدث ہیں اور لغت کے بھی بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے اس تاریخ پر روشنی ڈالی کہ جمعۃ المبارک کا دن انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر
ایک کو دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح آپ دیکھیں نبیوں میں فضیلت، امتوں میں فضیلت اور انسانوں میں فضیلت. انسان برابر نہیں، ان کی اپنی اپنی فضیلتیں، جتنی عبادت گزار ہے، جتنا تقویٰ والا ہے، اس کی فضیلت وہ بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے راتوں میں فضیلت، ہر رات ایک رات جیسی برابر نہیں، یہ تو آپ کو معلوم. ابھی شب قدر جیسی رات تو کوئی رات نہیں نا، تو ایسی کئی راتیں فضیلت والی. کوئی یہ کہے کہ نہیں سب راتیں برابر ہوتی ہیں، سب دن برابر ہوتے ہیں. لوگوں کی فلسفے آج کل کے اس میڈیا دور میں سب عالم مفتی بن گئے، استغفر اللہ، خود تو اپنے ایمان سے خارج ہونے والے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں لپیٹے میں لیتے ہیں. ان کی باتوں میں آ کے ہم سب بھی ان کے میسیجوں کو آگے بڑھاتے ہیں. حالانکہ دیکھیے اللہ نے واضح طور پر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ارے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھی مختلف فضیلت اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی. کوئی کسی پر ہے، کوئی کسی پر ہے، تھوڑی گونج رہی، تو کوئی کسی فضیلت پہ ہے، کوئی کسی فضیلت پہ ہے. تو اسی طرح مہینوں میں اب دیکھیں رمضان المبارک کی فضیلت. اب رمضان المبارک کے مہینے کو آپ کسی اور مہینے سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کہنے بھی محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، تو رمضان ہے. پہلے دن سے انسان کو پتہ چل جاتا کہ رمضان آ گیا. تھوڑا ایکو بند کر دیا اور یہ شیطان کو بند کر دیا ایکو. تو وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے دنوں میں دن 7 ہیں. اللہ رب العالمین نے دن میں بھی ایک اب دن افضل بنایا. اس دن کا نام ہے جمعۃ المبارک. محدثین مفسرین فرماتے ہیں سید الیوم، یہ دنوں کا سردار. اور بہت سے محدثین نے لکھا یہ دراصل مسلمانوں کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن، مسرت کا دن. تو یہ جمعۃ المبارک میرے دوستوں اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی وہ سن لیں 1-2 منٹ. اللہ رب العالمین نے جب زمین اور آسمان بنائے فی ستۃ ایام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ 6 دن کے اندر ہم نے یہ مکمل کی زمین اور آسمان پورے. زمین بھی بنا دی، آسمان بھی بنا دی. شروع کہاں سے کیا تھا؟ شروع کیا تھا اتوار کے دن سے، سنڈے سے شروع کیا اللہ رب العالمین نے، اور فرائیڈے کو جمعۃ المبارک کو ختم کر کے زمین و آسمان تیار سب بن گئے. سیٹرڈے کے دن ریسٹ دیا، آرام کا دن ایک دن ہوتا نا، جو ہم بھی ایک دن آرام لیتے ہیں پورے ہفتے میں. ہم مسلمانوں میں تو ایک ہی دن ہے جمعے کا دن، تو جمعے کا دن بھی ہمارا نہیں رہا، دراصل وہ ویکینڈ پہ چلا گیا. تو ہوا کیا کہ یہودی اور لوگوں نے سوچا کہ ہفتے کا دن جو ہے نا، اللہ نے کوئی کام نہیں کیا ہے، زمین آسمان میں وقفہ ہے نا، تو اس کو ہم اپنا مقدر معتبر دن بنا لیتے ہیں، اپنی عبادت کا دن بنا لیتے ہیں. تو یہودیوں نے اس کو ہفتے کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اب یہ دن ہمارا ہے، ہم اس دن یہ عبادت کریں گے. اور وہ انہوں نے چن لیا. اور عیسائیوں کی جیسے آپ کو معلوم ہے ان کا نیچر، وہ ڈیٹ کو اینیورسری کو اتنا نہیں مانتے جتنا برتھ ڈے کو مانتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے برتھ ڈے آتا ہے تو یہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ تو مسلمانوں میں یہ ہو گیا ہے رواج. وہاں کو چھوڑ دیں، مسلمان کے یہاں بھی ایسا ہو گیا کہ برتھ ڈے کے بغیر وہ چین نہیں آتا ان کو. بڈھے ہو گئے 70-80 برس کے بھی ہو گئے تب بھی یار میری برتھ ڈے یار کیا مطلب. دیکھیں اب وہ ہمارے علماء فرماتے ہیں بڑی اچھی بات کہ بولے یار عمر کا ایک دن کم ہو گیا، کم ہی ہو گیا نا. اب تیرے کو اللہ نے 70 برس دی تو کم ہوتا جا رہا ہے. اب تو 70 برس سے 69 میں بھی خوشی منا رہا ہے. یہ تو سوچ 1 سال کے بعد تو چلا جائے گا. اللہ نے 70 برس دیکھی ہے. تو نے یہ سوچا کہ میں نے جو گزرا سال ہے، سوچنا تو یہ چاہیے نا کہ گزرا سال کیا اللہ کے لیے، اللہ رسول کے لیے کیا میں نے. کوئی میں نے کوئی دعویٰ کرے میں تو بہت عبادت گزار ہوں، تو پھر وہ اپنی عبادتوں میں سوچے کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں آ گیا میں نے شو آؤٹ کر دیا یار میں تو تہجد میں اٹھتا ہوں، کیا کروں رات کو 4 بجے اٹھتا ہوں. گھر کیوں اٹھتے 4 بجے؟ تہجد پڑھنی ہوتی ہے نا. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جتنی نوافل کی عبادت ہے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. یاد رکھیے چھپانا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا سرکار علیہ السلام کا زندگی کا معمول مبارک تھا کہ وہ گھر پہ نماز پڑھتے تھے نوافل، کبھی مسجد میں نہیں، تاکہ کوئی غور نہ کرے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر ایک کو شو آؤٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے بڑی رات کو 100 نفل پڑھی. تمہیں ضرور فون کر کے بتائے گا یار آج رات تو میں نے 100 رکعت، کوئی کہتا 200، کوئی کہتا 50. تو یہ دکھاوے میں آ جاتا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہو سکتا ہے علم نہ ہو تو بات ہو رہے ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ جتنی نوافل کی عبادتیں اور تہجد کی نمازیں یہ سب اللہ کا معاملہ. اللہ نے کہا چپ، میں بھی چپ، رات کو اندھیرے میں تو بھی چپ. تو کیا مانگتا ہے میں دوں گا،
اور میں کیا کہوں گا تجھے کسی کو دنیا میں نہیں پتا ہوگا, سب سو رہے ہوں گے. جو اٹھے گا اس رات کو عبادت کے لیے میری راہ میں نیند کو مارے گا, تہجد پہ اٹھے گا. کون اٹھتا دیکھیں اتنا آسان نہیں, شیطان نہیں اٹھنے دیتا. اتنا مشکل کام ہے اور اتنا ہی آسان کام ہے. سچی بات پوچھو تو اتنا ہی آسان کام ہے. اٹھنا کیا ہے, 4 موبائل لگا دو تو تمہارا باپ بھی اٹھ جائے, ایسی شور ہو جائے. اٹھ کے 2 رکعت ہی تو پڑھنی ہے, زیادہ 4 رکعت پڑھنی ہے, زیادہ 4 زیادہ 8, اگر بہت اچھا تقویٰ والا تو 8, ورنہ 2 رکعت بھی پڑھ لو تو تہجد ہو گئی. اس میں سجدے میں گر کے دعا مانگ لو. وہ گھڑی اللہ کہتا ہے میں ہر دعا قبول کرتا ہوں, کیونکہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے, میرے لیے اٹھا, یہ تو خالی سدن میرے لیے اٹھا. اگر وہ کسی کو بتاتا نہیں تو آپ بتائیے کہ وہ تہجد پہ اٹھا ہے تو کیا اس میں ریاکاری ہے؟ نہیں, تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھتا ہے. مجھے تمہارے بارے میں نہیں پتا کہ تم میں سے کون تہجد سے اٹھتا, تو یہ کمال ہے تمہارا. میرے بارے میں کسی کو نہ معلوم ہو, تو یہی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ نفل نمازیں چھپائی. تو اللہ نے جمعۃ المبارک جب بنایا تو اتوار کے دن, سنڈے عیسائیوں نے اپنا دن لے لیا, ٹھیک ہے, سنڈے کو وہ عبادت کرتے ہیں. سنڈے ہونے لگا تو تم نے سیٹرڈے سنڈے دونوں ملا کے ویکینڈ اپنا نام ہی کر لیا. سب ہم نے کر لیا ویکینڈ پہ بہت بزی ہوں, مسلمان بھی یہی کہتا ہے ویکینڈ پہ بہت بزی ہوں, جمعہ غائب, جمعہ سا غائب. اور اللہ کے کئی انبیاء نے جمعہ مانگنے کی کوشش کی تھی, لیکن کہا نہیں یہ تو میرے محبوب کی امت کا نصیب ہے. اور خدا کی قسم کیسا تمہارا نصیب ہے کہ اللہ نے تمہیں جمعہ مبارک نصیب کیا. آج جمعہ مبارک کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں, اس کی فضیلتیں میرے آقا اور اللہ نے کمال دیکھے نا. اللہ نے اگر جمعہ مبارک اتنی فضیلت والا نہیں ہوتا تو پوری کی پوری سورت قرآن مجید میں سورۃ جمعہ نازل فرما دی. اور میں نے جو آیت تلاوت کی تھوڑی سی شرح کروں گا, اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے. پوری آیت کی تو نہیں, پورا ٹائم نکل جائے گا, لیکن آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین تمہارے دل کے کتنا قریب ہے, تمہاری نیچر کے کتنا قریب ہے, تمہاری عادت کے کتنا قریب ہے, تمہاری فطرت کے کتنا قریب ہے. یعنی اس پوری آیت کریمہ 2-3 آیتوں کے اندر اللہ نے ایسا بیان کیا کہ وہ تمہارے کو شک گزرے گا بات کا, کیا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. تو اللہ نے آگے بھی بیان کر دیا, آگے بھی بیان کر دیا. تھوڑی سی تفصیل آپ اس کی انشاءاللہ تھوڑا سا مختصر وقت میں دیکھیں گے. آئیے جمعۃ المبارک کی تاریخی پس منظر. میں نے کہا امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام میں بنا, اور امام تغلق, انہوں نے جمعے کے بارے میں بتایا کہ جمعے کا اصل نام تھا عروبہ. عروبہ جہالت کے دور میں بہت پرانے ہزاروں سال پہلے, 500 سال پہلے یہ نام تھا. عروبہ چلا آ رہا تھا جمعے کے دن. یہ جمعہ کب رائج ہوا؟ حضور پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد کہ 6ٹھی پشت میں 6 آئی تھنک 6ٹھی پشت کے اندر حضرت کعب بن لوئی آپ کی 6ٹھی پشت میں آپ کے دادا پردادا تھے. تو وہ اکثر یہ عروبہ والا دن سب کو جمع کرتے, اب سب کو جمع کرتے اور وہ اچھی باتیں بتاتے اور یہ بتاتے کہ دیکھو آنے والے وقت میں میری نسل سے, ہماری نسل سے ایک نبی آنے والا ہے جس کا کتابوں میں ذکر ہے, اور وہ اتنا محبوب ہے اللہ کا کہ جب وہ آئے تم سب لوگ اگر تمہارے موجودگی میں آ جائے تو تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا اور اس کی بیعت کر لینا, اس کو نبی مان لینا. تو جب یہ اجتماع ہونے لگا تو یہ جمعے کا نام ہی اجتماع ہے نا, تو وہ جمعہ جمع کر کے جمعہ ہو گیا. جب سے اس کا نام عروبہ چین, اب جمعہ شروع ہو گیا. یہ ہے تاریخ جو ہے جمعے کی. پھر اس کے بعد حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا, تو وہاں ایک صحابی نے ایک جگہ جا کر سب نے کہا بھائی ہفتے میں ایک دن کو ایسا رکھو جب آپ جو آئے ہو میں تبلیغ کرنے تو سب کو جمع کریں. تو انہوں نے جمعے کا دن رکھا, وہاں تبلیغ کرتے, خطبہ دیتے, سب دیتے. جب میرے نبی علیہ السلام پہنچے تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پہلی ہجری میں قبا سے آگے قبیلہ ہے, قبا مسجد قبا سے آگے قبیلہ ہے, وہاں انہوں نے دعوت دی, آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا. 100 صحابی کتابوں میں آتا ہے کہ 100 صحابی کے قریب جب سب نے جمعہ پڑھا وہ جمعہ رائج ہوا, اور جب سے جمعہ رائج ہوتا ہی چلا گیا آج تک الحمدللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. تو اس کی فضیلت, لیکن سبحان اللہ قربان جائیں قبیلے والوں پہ. میرے نبی نے پہلا ہی جمعہ پڑھایا, ایک ہی جمعہ پڑھایا, اس کے بعد تو مدینہ شریف آ گئے نا وہاں سے. تو انہوں نے حضور کی اس ادا کو اپناتے ہوئے تبرکن ہدین, دیکھیں لوگ کہتے ہیں تبرکن ہدین کہاں ہے, حضور کے قدم کو چومتے ہوئے, حضور کے نالین کو چومتے ہوئے, حضور جاؤ رکے, ارے آج مسجد قبا کیا ہے بتاؤ نا مجھے, پتھر اور مسجد نہیں ہے, مسجد حرم نہیں ہے,
مسجد نبوی بھی ہے نا، تو مجھے بتاؤ مسجد قباء کے اندر کی عمرے کا ثواب کیوں ہے؟ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا مجھے کوئی بتائے نا، کوئی مسجد کی تاریخی منظر ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے سب سے پہلے وہاں قدم مبارک رکھے، وہاں نماز ادا کی مدینہ پاک میں، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اب جو یہاں نماز پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب عطا کروں گا میں، صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کا۔ تو شان ہے نا میرے دوستوں۔ اسی طرح ان لوگوں نے، قبیلے والوں نے وہاں مسجد بنا دی، اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد جمعہ۔ آج بھی ہے، دیکھو جا کے، اللہ اکبر، 1400 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، آج بھی وہ جمعہ مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مختصر تاریخ تھی۔ آئیے آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے، بڑی مشہور معلوم، آپ سنتے بھی ہیں، اور جمعہ کی پوری سورت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان کی آواز سنو۔ شکر ہے کچھ لوگ آ گئے ہیں، اللہ کرے ان کی بات سمجھ میں آ جائے، ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ یار ہم 10 منٹ بھی کیوں ضائع کریں، ہم 10 منٹ بعد کیوں پہنچے، بس یہ سننے کے لیے آپ بیٹھیے گا۔ اور یہ 10 منٹ آپ کے بہت قیمتی ہیں، اگر آپ 10 منٹ پہلے آتے تو آپ کا مرتبہ کیا ہوگا یہ سنیے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، فسعوا یا اذا نودی للنداء، ندا ہے جمعے کی اذان کی پہلی، علماء فرماتے ہیں پہلی اذان کیا، خطبے کی نہیں، خطبے میں سب کام چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں مسجد میں ہونے والوں کے لیے کہ وہ ساکت ہو کے بیٹھے، لیکن پہلی اذان ہو تو سارے کام چھوڑ دو۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگو، فَاسْعَوْا، اللہ اکبر، کیا کہا؟ فَاسْعَوْا، یہ صحیح سے نکلا، صحیح سمجھتے ہیں، عمرے میں صحیح کرتے ہیں تو دوڑتے ہیں نا تیز، صحیح کہ فَاسْعَوْا، تیزی سے جاؤ، بھاگتے ہوئے جاؤ۔ اللہ فرمانا، دیکھو اللہ فرمانا جمعے میں بھاگتے ہوئے جاؤ۔ ہم مسلمانوں ہیں کہاں یار؟ کوئی عام مولوی، عالم، فاضل، مفتی، کوئی صحابی، کوئی ایسا بڑا اولیاء اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا بھاگو۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا تھا؟ جب نماز ہو نا 5 وقت کی، تو بھاگ کے کبھی بھی نماز کو مت پکڑنا، اللہ کو ناپسند ہے بھاگنا مسجد میں یا دوڑ کر آنا مسجد کے اندر۔ آؤ آہستہ آہستہ جماعت میں شامل ہو جاؤ، 1 رکعت نکل جائے تو پرواہ مت کرو، اللہ تمہیں 4 رکعت یا 2 رکعت کا پوری نماز کا، پوری جماعت کا ثواب دے گا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ بھاگو نہیں، مسجد میں بھاگنا سخت منع ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا مسئلہ ہے نا، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی طرف دوڑو۔ یعنی اس قدر اللہ کو اہمیت معلوم ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے اگر تم پہنچے اور نہیں پہنچے تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا، کتنا اجر رکھا ہوگا اللہ نے کہ تمہیں اعلان کیا جا رہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سارا کاروبار، جاب، بزنس چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا خریدنا سب بند۔ اذان کی آواز آ جائے اور ٹائم ہو جائے، اذان نہ بھی آئے تو ٹائم تو آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:02 میں یہاں مثال آپ نے دیکھا مجھے اس مسجد میں جانا 1:02 پہ تالا لاک، کیونکہ اس کے بعد کام کرنا حرام فرمایا علماء نے۔ پتا اس کا ایک مال کمانا بھی کسی اللہ کا حکم ہے، کسی مفتی کا تھوڑی۔ کوئی حدیث ہو تو آپ اس کو کہہ دو کمزور، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، خبردار وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا اب کیا ہوگا؟ اب میرے اور آپ جیسے بندے کیا سوچتے ہیں، یار اس وقت تو میرے پاس 25 گھات تھے، 300 ڈالر آ جاتے میرے، اور مصیبت تو یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے میرے پاس کسٹمر بھرمن آتی ہے، بعضوں کا لنچ کا ٹائم ہو ہوٹل ہو کسی کی، تو وہ 1 بجے کتنا رش ہوتا ہے، بولے ایسے کیسے یار، اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے پر کیا کرے، کمائی نہیں، بچوں کو کھلائی نہیں۔ یہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم، اگر تم سمجھو تمہارے لیے اچھا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بیسٹ ہے کہ تم چھوڑ دو، تو یہ تم دنیا کی دولت، ڈالر، 4-5 کاروبار، ٹیکسی کے بند کر کے سیدھے مسجد کی طرف آؤ۔ اللہ آرڈر دے رہا، دیکھو کس طرح، یہ سختی کا بیان ہے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ ہم نام ہمیں علم نہیں، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے دوستوں آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الجمعہ میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ جمعے کی نماز میں پہلی اذان پر پہنچتا ہے، ہمارے یہاں پہلی اذان ہی کہتے ہیں اس کو، جو میں نے بھی بتائی، پہلی اذان پر پہنچ گیا مسجد میں، تو فرشتے پہلی اذان سے پہلے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ کا حکم ہوتا ہے رجسٹر لے کے بیٹھو اور اجر لکھو۔ اب اجر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو بیان کیا گیا وہ سنیے۔ رجسٹر ہر دروازے میں فرشتے بیٹھے، آپ آگے، آپ آئے گھسے، آپ اذان ہوئی، آپ نے اذان بھی سن لی، سبحان اللہ، اذان سن لی مسجد میں، اذان سننے کے تو آپ کو یہ کوئی میرا موضوع نہیں،
لمبا ہو جاؤں گا. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اکبر مسجد میں آ کر اذان سننے کا کمال. آپ جیسا کوئی نہیں. کل قیامت کے دن حضرت بلال کے ساتھ تمہارا راستہ سیدھا جنت میں ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو محبت اذان سے تھی اور مسجد میں آ کے سنتا تھا. وہ یہی حکم ہے. ظاہر ہے گھر پر تو آپ کی اذان ہوگی, یہاں کے حساب سے بھی بول رہا ہوں. تو اب وہ مسجد میں داخل ہوا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ایک اونٹ کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا. یہ ایک اونٹ اس زمانے میں جتنے کا بھی ہو, ہر بی ایم ڈبلیو لکھ دوں تو کیا ہے, بی ایم ڈبلیو جتنے کی اتنا بڑا ثواب ہو, لیکن وہ اونٹ اس زمانے میں بی ایم ڈبلیو تھا ان کی سواریوں کے لیے, وہ اس اونٹ کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. دوسرا جو آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, اذان ہو گئی اس کے 5 منٹ کے بعد آیا, جیسے ہمارے بھائی صاحب لوگ آئے, اب اور کوئی لوگ آئیں گے تو وہ بھی سمجھتے جائیے گا, ان کو ایک گائے کے برابر ثواب. ایک مثال دیے, گائے سے مراد بڑی رقم والی گائے کا ثواب. اب تیسرا کوئی داخل ہوا 5 منٹ 2 منٹ کے بعد, تو فرشتے اس کو ایک بھیڑ یا بکری کے برابر ثواب. قیمتیں گرتی جا رہی ہیں, ثواب اجر گرتا جا رہا. آپ آ رہے ہو اجر کو کھو رہے ہو, کوئی بات نہیں. جمعہ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. جمعے کی فضائل میں نے بیان کیے کہ جمعہ کتنی فضیلت والا جمعہ ہے. خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تم کو جمعہ عطا فرمایا. تم نے قدر نہیں کی, نہ کرتے ہم. دیکھ لیں آج ہمارا ایک چھوٹے سے سینٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں بھی ایسا ہی حال ہے. تو چھوٹے سینٹر کو بھی کیا حال ہے, ٹائم پہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یار کاروبار ہے, اگر 1 گھنٹہ لاس کیا تو میرا $10 $12 $15 لاس ہو جائیں گے. کیب ڈرائیور کہتا ہے یار میں جلدی پہنچ جاتے 5-10 منٹ میں تو ایک پیسنجر پکڑ کے کر لیتا ہوں. اے ہے اللہ کہتا ہے یہی تیری عادت, یہی تیری نیت, تجھے لیٹ ہوئی نہیں. یہ اللہ کے حکم کی ادھوری کی نافرمانی ہو رہی ہے, یہ رزق نہیں کمایا جا رہا, کیونکہ اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا. آگے بتاؤں گا, لیکن آپ سمجھیں پہلے آیت کا آگے کی تشریح. فی الحال تو یہ سمجھیں آپ کہ اللہ کیا فرمایا کہ بکری کا ثواب. اب ثواب آپ نے بکری کا بھی لے لیا تو غنیمت, اجر تو آپ کو بکری کے برابر بھی آپ کا اجر دے رہا ہے کہ آپ شروع میں آ گئے. سارے مقصد کا لغو لباب یہ ہے کہ اذان سے پہلے, اذان کے وقت آپ مسجد میں آ جائیں. آپ لکھ دیں زندگی میں میرا 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد کے لیے, جمعے کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ ہوگا ظاہر مسجد میں آنا, اللہ کے لیے آنا, ختم. مجھے نہ کمانا ہے نہ کھانا اس دن, کچھ بھی نہیں. چاہے میرے پاس 25 پیسنجر کھڑے ہوں, چاہے میرے پاس 25 کسٹمر کھڑے ہوں, یا میرا کوئی بزنس بہت بڑا دے رہا ہوں اس 1 گھنٹے کے اندر, اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر اللہ کیا اجر دیتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. پھر اس کے بعد فرمایا جب تیسرا آتا ہے اس کو مرغی کے برابر ثواب. اب اذان میں 5 منٹ رہ گئے خطبے کی اذان میں, یا ہمارے یہاں تو یہ دوسرا معاملہ بتاؤں گا, لیکن پہلا خطبے کی اذان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. خطبے کی اذان سے پہلے تھوڑی دیر پہلے 7-8 منٹ 10 منٹ پہلے آیا تو اس کو مرغی کا ثواب, اور جب خطبے کی اذان سے 5 منٹ یا 3 منٹ پہلے آیا تو اس کو انڈے کے, مرغی کے انڈے کے برابر ثواب. اب کیا ثواب ہوگا اس کا, یہ ایک مثال دے دی ہم کو. اس کے بعد جیسے اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے, سارے فرشتے اس اذان کے, خطبے کی اذان کا بڑا احترام ہے, اور خطبے کا خطبہ سننے کے لیے امام کے آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے رجسٹر کے ساتھ. فائنل پیک. اب کسی کو کوئی ثواب نہیں. اب جو آیا تو پھر وہ اس کو اس اجر سے محروم سارے جو اللہ نے خاص ہمیں عطا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کی حدیث. اب آپ بتائیے کتنا بڑا لاس. اب جمعے کا دن ہم نے مقرر کر دیا تو ہم کیوں, وائی وی آر لیٹ, جان کر کے ہم لیٹ, کچھ نہیں, یقین جانیے جان کر کے ہم لیٹ. ہم 10 منٹ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں نا, نہ سکتے نہیں, ہمیں وہی ہے نہیں بھائی 10 پہ نہ ہو, وہ امام نعوذ باللہ جو بھی بول رہا ہو کون سنتا ہے. حالانکہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نہ میرے گھر کی بات تھی, نہ میں نے اپنی کوئی نمائش کی, اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے. آپ سنیں, لیکن آپ ابھی بھی سعودیہ کہیں اور جائیں عربوں میں نا, تو وہاں کا خطبہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے عربی, معذرت کے ساتھ. بعض پرانے زمانوں میں ایک ہی اذان ہوتی تھی, اس کے بعد آدھے گھنٹے کا عربی خطبہ. اور آج بھی عربوں میں جا کے دیکھو آپ, 10 بجے 12:30 بجے جمعے کی نماز ہے, 10 بجے مسجد بھر جاتی ہیں عربوں میں. اب جتنے آپ شام میں جائیں, ایران میں جائیں, وہ سمجھتے تھے آج ہمارے ملک میں بھی پرانے لوگ 10:30 بجے جا کے پہنچ جاتے, سورہ کہف پڑھتے تھے جمعے کو. پتا ہے اللہ کا فرمان ہے قرآن میں, نافرمانی کری یہ سے جمعہ پڑھنے سے کیا فائدہ, بے دلی سے پڑھنا کیا, اٹھ کے آگے کیوں. دکان والا بھائی برابر والا کہے گا یار یہ دکان نہیں بند کرتا, جمعہ نہیں پڑھتا, اس لیے جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے. ٹائم پہ آ کے خطبے میں نماز پڑھی, فارمیلٹی پوری کی, 2 رکعت پڑھی, بھاگے, ختم. کوئی ثواب نہیں, صرف ظہر کی نماز یا جمعے کا جمعہ ہو جائے گا آپ کا, لیکن ایسا جمعہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین نے قرآن نے فرمایا. اللہ فرما رہا ہے نا میرے دوستوں بزرگوں, کتنا ثواب دیا. اب اللہ کیا فرما رہا ہے آگے دیکھو آپ, اللہ فرمانا ہے کہ ذالکم خیر لکم, اگر تو یہ کاروبار بزنس سستی سب کچھ ختم کر دے تو تیرے لیے خیر ہے. میں بتا رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے میں بتا رہا ہوں, تجھے علم نہیں ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تجھے علم نہیں ہے کتنا خیر ہے. پھر تم نے سوچا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اللہ کیا فرما رہا ہے,
دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں گا یار، میرے بچے پالنے ہیں. اب اللہ کیا فرمانا، آپ سنو. یہ بھی آپ کی سوچ آ سکتی ہے نا کہ یار نماز پڑھ لی، 1.5 گھنٹہ میرا خراب ہو گیا، میں نے $525 یا $100 قربان کر دیا، بچوں کو کیا کھلاؤں گا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں. اللہ فرما رہا، دیکھو اللہ تمہارے دلوں کو کھینچ کے کہتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ، اب نکل جاؤ زمین کی طرف. کس لیے؟ کس لیے؟ رزق کے لیے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، رزق کے لیے نکل جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر دیکھو تم پہ اللہ کا کتنا فضل ہوتا. تم نے وہ 1 گھنٹہ سوچا تھا چھوڑنے کا نا، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کتنا مال ملتا، کتنی برکت ہوتی ہے. تم اگر 10 ریال بھی کماؤ، $10 بھی کماؤ، تو وہ تمہارے $500 سے بھی بہتر ہوں گے کہ اگر تم نے اللہ کے فرمان کو مان کر دیا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر اللہ کا فضل کیسا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سمجھنے والوں کے لیے آخری آیت جو ہے نا، اس کی پوری آیت نہیں کرتا، آخری آیت بھی تو دیکھیں نا. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم نے یہ رزق کی وجہ سے ہی سارے دھندے کیے نا. یار لیٹ پہنچے، پوچھو کیوں آئے بھائی ٹائم کے اوپر نماز پہ. شروع میں 1 بجے آنا چاہیے نا. اب ارے آپ کو کیا پتا ہے بھائی، بڑے معاملے کہاں پہ ہمارے مشکل سے روزگار ہوتا ہے، ملتا ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے، روزی کماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین. اللہ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے رزق. یہ تو تم نے سوچ لیا ہے سب سے اچھا رزق وہ دے گا. پوری آیات میں پوری تفصیل پورے انسان کی بتا دی، اس کی فطرت بتا دی. اے مسلمانوں، جمعے کی نماز میں اول وقت میں آؤ. اول وقت میں آؤ گے تو ہوگا کیا؟ سبحان اللہ. یہ سننے کی بات ہے میرے دوستو بزرگوں. آئیے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک زمیندار تھا، اس کی کھیت میں پانی جب آتا تھا تو سنا یہ کہ ہفتے میں 1 دن آتا تھا، اور بہت زیادہ آتا تھا، 1.5-2 گھنٹے کے لیے آتا تھا. وہ ٹائم مقرر تھا، وہ اس کو جا کے وال کھولنا پڑتا تھا اوپر، تب جا کے آتا تھا. وہ ٹائم بندہ ہوا تھا، ورنہ وال اگر ویسے کھول لے تو چاروں طرف پھیل جائے. اس کو کچھ کرنا پڑتا تھا، وال کھول کے پائپ کو اپنی طرف لگا کے ساری اپنی زمین پہ پانی اپنا نمبر لے کے، اس کا نمبر یہی تھا، لینے لگا. تو وہ ٹائم ایسا تھا، تو بیوی ایک دن جمعہ کا وقت تھا، وہ جمعے کا پابند تھا. اس نے کہا نہیں تم جمعہ نہیں پڑھنا، تو اپنا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو جمعہ پڑھنا گیا، کھیتی باڑی میں پانی نہیں آئے گا، 1.5 گھنٹہ تو جمعہ پڑے گا، اپنا پانی ضائع ہو جائے گا، پورا کھیت سوکھ جائے گا، مال تیار ہے، سب کچھ ہے. شوہر نے کہا تو کچھ بھی کہہ لے، میں تو جمعہ پڑھنے جاؤں گا. پانی آیا نہ آئے گا تو اللہ دیکھیں گے، جتنا بھی آئے. اگر میں آ گیا 2 منٹ کا آئے گا، 5 منٹ کا آئے گا، اللہ برکت دے گا. مجھے تو جمعہ پڑھنا ہے. دیکھیں آپ، مجھے تو جمعہ پڑھنا. اول وقت جا کے جمعہ پڑھنے نکلا، پتا چلا اس کا جو اونٹ تھا وہ بھاگ گیا. اللہ جی نے کہا دیکھو ایک ہی اونٹ ہمارے پاس تھا سواری کے لیے، وہی بھاگ گیا، اس کو ڈھونڈو. میں نہیں ڈھونڈتا بھی، ابھی تو میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، جانے دے اونٹ کو بھی، جو بھی جائے تباہ و برباد ہو جانے دے. سب سے پہلے جمعہ کے پڑھنے جا رہا ہوں. اور جمعہ پڑھنے چلا گیا. اپنا وہی ٹائم جمعے کا جو ہوتا، میں نے اپنا اول نماز، اول وقت ہے جمعے کا، نماز کی پہلی اذان کے وقت مسجد میں پہنچ جاؤ. اگر تم صحیح معنوں میں اگر آگے مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر تمہیں اللہ اکبر، اللہ کے فرمان کو سمجھنا ہے تو سمجھیں. اب وہ جمعہ پڑھ کر واپس آیا، جیسے پڑھ کر آیا آپ نے دیکھا تو اونٹ بندھا ہوا دروازے. بیوی سے کہا کیا ہوا؟ بولے یہ اونٹ تو چلا گیا تھا، 4 گلی کے کتے دوڑتے بھوکتے اس کو لے آئے. یہ بھونک رہے تھے پیچھے، بھاگتا اپنے دروازے پہ آیا، میں نے باندھ دیا. اللہ نے کتوں سے اس کی مدد فرمائی، کتوں سے لایا. وہاں گیا کھیت میں تو پانی ہی پانی. بولے یار یہ پانی کیسے سوچا؟ چھوڑا تو برابر والے کے پاس گیا تو بولے ارے یہ پانی، بولے یار میں نے دل چاہا کہ آدھا پانی میں لے لوں، آدھا پانی تو لے لے. تو نہیں تھا نا، میں نے سوچا تیرے کو فائدہ دے دوں. تو یہ اس کے دل میں نہیں آیا، یہ اللہ نے ڈالی. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اگر تم سمجھو کہ جمعے کی نماز باقاعدہ ایمانداری سے ادا کرو، ٹائم دو اس کو پہلے منزل میں. اب پہلے آنے کا فائدہ سنو. 2 حدیث سنا رہا ہوں آخری وقت، 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، بہت ہی مستند حدیث. اور امام جتنے بھی آئے امام اس کے اندر، امام سرحدی علیہ رحمۃ الرضوان مجدد الفسانی اس کو لائے ہیں، اور ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان مختلف حدیثوں سے لے کر آئے ہیں. بڑی خوبصورت بات، دونوں الگ الگ. ایک نے یہ فرمایا کہ جو اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، کل کیا ہوگا؟ کل یہ ہوگا کہ ان کو جنت کے اندر، جنتی تو سبھی تمنا کر رہے ہو، کون ہے جو جنتی تمنا نہیں کرے گا؟ مسلمان. الحمدللہ سارے مسلمان جائیں گے ضرور، تکلیف پا کے بھی جائیں گے، سزا پا کے بھی جائیں گے. جب جمع ہوں گے تو ان کو سب کو ایک ٹائپ پہ کر دیا جائے گا. کیوں کر دیا جائے گا؟ اللہ کا حکم ہوگا جو جمعے کی نماز میں سب سے پہلے آتے ہیں نا، ان کو الگ لائن بناؤ. یا اللہ کیوں؟ بولے بس بناؤ.
سب کو بنا دیا جائے گا, سب کھڑے ہوں گے. دیکھو جمعے کی پہلے آنے والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. سنو, انڈے کھانے والا انڈے کا ثواب نہیں ہے یہاں اونٹ کا ثواب کیا مل رہا ہے. دیکھو آپ, اللہ فرمائے گا تم نے جنت دیکھی, یا اللہ بڑا مزہ آیا, بس کافی ہے. بولے نہیں, ایک نعمت اور تمہیں ملے گی, تم بھول گئے. بولے یا اللہ اتنی نعمتیں جنت میں ہے, اب ہمیں کیا. بولے نہیں, ایک نعمت اور ہے. بولے یا اللہ ہمیں. بولو اپنے مولانا سے پوچھو جو خطیب تمہارا تھا جمعے کے دن بیان کرتا تھا, یا تمہارا عالم تھا, یا تم جس سے نسبت رکھتے تھے, اس کو پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا. اب دیکھو عالم وہاں بھی کام آ رہا ہے جنت میں. لوگ کہتے ہیں علماء کی صحبت جنت میں بھی کام آئے گی. دیکھو جب جائیں گے کہ علامہ صاحب یہ کیا ہوگا, مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا ہے. بولے تم نے نہیں سنا تھا, اللہ نے فرمایا کہ جو اول وقت میں جمعے کے دن مسجد میں تشریف لاتا ہے ان کو الگ وی آئی پی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنا جلوہ اور اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. اللہ, ان لوگوں کو اللہ جلوہ عطا فرمایا ہے. کیسے خوش نصیب ہو یار جمعے کے پہلے دن, کیسی برکت ہے. دوسری حدیث بھی سن لو. دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک گروہ, سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی صف میں جمعے کے دن آ کر سب سے پہلے, اللہ کا حکم یہ پھلانگنا منع ہے. پھلانگنا ایسا جیسے دوزخ میں پھلانگ رہے ہو, آپ آگے اور آپ نے سوچا لڑکے آخر میں آیا ہوں آگے بیٹھوں گا, ہٹ بھائی ہٹ, تو یہ الٹا گناہ ہو گیا تیرا. تو دوزخ کے اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر پھلانگے گا اس کو. تو اس طرح پھلانگا تھا, پھلانگنا منع, جاؤ جگہ مل جاؤ, بیٹھ جاؤ. ورنہ اول وقت میں آ کے پہلے بیٹھو, پہلی صف کے اندر بیٹھ جاؤ. جو پہلی صف میں ہوں گے, اب بڑی مسجد ہوگی, بڑی شان ہے. سبحان اللہ, ہمیں بھی توفیق دے کہ سب لوگ نماز کی پہلی اذان جو ہے جمعے کی, وہ اس پہلی صف میں سارے سنیں. میرے دل کی تمنا اللہ, تاکہ ہم سب لوگ ہی انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے اندر وی آئی پی سیٹ, اللہ وی آئی پی سیٹ دے گا. وہ اداس بیٹھے ہوں گے سارے, اگلی سفر کروڑے ہوں گے, ظاہر لاکھوں ہوں گے دنیا کے. اللہ پوچھے گا اداس کیوں, فرشتے سارے جنت میں ہو رہے ہیں خاموش. فرشتے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے آج تم اداس اور خاموش کیوں. بولا اللہ کی جنت پسند نہیں آئی. بولو واہ جنت تو بہت خوبصورت ہے, جنت کے پھل, جنت کی چیزیں, واہ واہ جنت. تو بولو پھر, بولے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں فرمان سنا. بولے کیا, کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اول صف کے اندر اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا مسلسل, اور جمعے کے دن پہلی صف کے اندر آیا کرے گا, بیٹھا کر کے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اور ہر چیز خطبہ سننے کے بعد اور پہلی اذان سننے کے بعد وقت دے کر جمعہ المبارک میں اول وقت میں آ کے بیٹھے گا, اس کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار عطا فرمائے گا. ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہمیں جنت سے کیا, جنت بہت اچھی ہے, لیکن ہمارے دل میں تو رسول اللہ کا فرمان تھا کہ ہم تو اللہ کے جلوے کے لیے یہ ساری عبادتیں کر رہے تھے, اللہ کو پانے کے لیے ساری عبادتیں کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا او پردہ ہٹا دو, ان کو ساری اگلی وی آئی پی سیٹ ان کو دو. یعنی جو آج صف اول میں آ کے بیٹھتے ہو, اول وقت میں جمعے پہ آنے والوں سوچو, اور آخر میں آنے والوں سوچو, کوئی جمعے کا فائدہ نہیں. جمعے کا اجر بہت بڑا ہے. میں نے مختصر بیان کیا جو آپ کے سامنے کر سکا, وقت نہیں ہے, نہیں تو یہ تو 2 بجے تک چلی جائے گا. بات یہ ہے کہ اول وقت میں